أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ اطاعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فائدے، اور آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے اطاعت رسول اور صحابہ، یعنی کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کیسے کی تھی، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میرے دوستو، قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مومن کی پہچان اور مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی فرمان رسول سنتے ہیں، جیسے ہی اللہ کا فرمان سنتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں اور فوراً اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں۔ یہ مومن کی پہچان ہے، جیسا کہ اللہ نے سورہ النور کی آیت نمبر 51 کے اندر یہ کہا کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، کہ بے شک کہ مومنوں کا، ایمان والوں کا قول یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اس بات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی طرف، آؤ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان میں فیصلہ کر دیں، تو جیسے ہی یہ بات کہی جاتی ہے تو مومن کہتے ہیں ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ جیسے ہی انہیں یہ بلایا جاتا ہے کہ آؤ اس حدیث پر عمل کر لو، اس فرمان رسول پر عمل کر لو، تو مومن کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور عمل کر لیا۔ اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، جو لوگ حدیث سنتے ہی عمل کر لیں گے یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو دیکھیے ایمان والوں کی پہچان اور نشانی یہی ہے کہ وہ فوراً حدیث کو سنیں، فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سنیں اور عمل کر لیں۔ میرے دوستو، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے اندر یہ بات نہیں ہے، آج ہمارے اندر یہ پہچان نہیں ہے۔ ہم حدیثیں سنتے ہیں، ایک بار نہیں، بار بار حدیثوں کو سنتے ہیں، دروس کے اندر سنتے ہیں، جمعہ کے بیانات میں سنتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، دیکھیں گے، سوچیں گے، اور اگر خاص طور سے کوئی ایسی حدیث آ جائے، کوئی ایسی بات پیش کی جائے جو ہمارے نفس کے خلاف ہو، جو ہمارے مفاد کے خلاف ہو، تب تو ہم اور آپ اور نہیں مانتے کہ نا یہ حدیث ہم نہیں مانیں گے، یہ ہماری چاہت کے خلاف ہے، یہ ہمارے مفاد کے خلاف ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، ایسے لوگ مومن نہیں، ایسے لوگ ایمان والے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا دین اور ایمان خطرہ میں ہے جو
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو فوراً سن کر کے نہ مانیں. اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ عادت اور یہ خصلت منافقوں کی بتلائی ہے کہ وہ حدیث کو سننے کے بعد مانتے نہیں ہیں. فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سننے کے بعد مانتے نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، کہ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا، آؤ قرآن کی بات مان لو، آؤ رسول کی بات مان لو، تو اللہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے رکے رہ جاتے ہیں، وہ آپ سے پیٹ پھیر کر کے چلے جاتے ہیں، وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے. تو جو انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، حدیث سننے کے بعد عمل نہیں کرتا ہے، اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے. میرے دوستو، آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں. اور ایک وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی جو حدیث سنتے تھے، فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے تھے اور فوراً عمل کر لیتے تھے، ٹال مٹول نہیں کرتے تھے، جیسے ہی سنا فوراً عمل کر لیا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ ادا کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی. وہ لوگ جیسے ہی سنتے فوراً عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا والے اگر ان کی بات نہیں مانیں گے، اگر دنیا والے ان کے راستے پر نہیں چلیں گے تو وہ گمراہ ہے. اللہ نے معیار قرار دیا. تو احادیث کو سننے کے بعد آج کے خطبہ جمعہ کو سن کر کے آپ فیصلہ کر لیں کہ کیا ہمارے اندر ایسی عادت اور خصلت اور صفت اور پہچان ہے یا نہیں. صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا، ترازو قرار دیا اور کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ لوگوں اگر تمہارا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو تم ہدایت پر ہو، ورنہ تم گمراہ ہو. تو اطاعت رسول صحابہ کرام نے کیسے انجام دیا؟ اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال اور کردار سے بتلاتا ہوں. میرے دوستو، آپ نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا. یہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر کام میں، ہر بات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقالی کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ ذرا سنیے غور سے، نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے دیکھ لیتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے دیکھ لیتے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقالی کرتے ہوئے دیکھ لیتے، تو تم کہتے لَقُلْتَ هَذَا مَجْنُونَ، یہ دیوانہ ہو گیا. اللہ اکبر. اس قدر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرتے تھے کہ لوگ اگر ہم اور آپ دیکھ لیتے یا اس زمانے کے لوگ ان کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا. لیکن اللہ کی قسم وہ دیوانے نہیں تھے، وہ دیوانے نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ ایمان یہی ہے کہ ہر بات میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. وہ جانتے تھے کہ اطاعت رسول کے بغیر نہ ہی کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. وہ جانتے تھے کہ اطاعت رسول کے بغیر ایک انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے. میں کیا بتلاؤں ان کے بارے میں. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، تو دوران سفر راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ راستہ چھوڑ کر کے دور ہٹ گئے، کنارے ہو گئے. چلتے چلتے اچانک، کچھ بھی رکاوٹ نہیں ہے، بس چلتے چلتے اچانک راستے سے دور ہٹ گئے. تو مجاہد کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ اے ابن عمر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سنیے انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ میں نے اس مقام پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. جب میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھا
تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے گزر رہے تھے تو آپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا، لہٰذا آج میں جب اس راستے سے گزر رہا ہوں تو میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں اتباع، اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور نقالی کرنا، اور یہی مطلوب اور مقصود ہے، یاد رکھ لیجیے۔ میں کیا بتلاؤں میرے دوستو، اطاعت رسول کے بارے میں احادیث کی کتابوں کے اندر، بہت ساری احادیث کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں یہ بات مذکور ہے کہ جب یہ حج کرنے جاتے تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہوں کو تلاش کر کے وہیں پر کھڑے ہو کر کے کنکری مارتے جہاں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، اور کہتے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں پر کھڑے تھے اس لیے میں کھڑا رہتا ہوں۔ راستے میں دوران سفر حج یا عمرہ کے دوران راستے میں جگہ جگہ پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیام کرتے، راتیں گزارتے، اور پھر جو ہے نماز بھی پڑھتے۔ ان کے بیٹے سالم کہتے ہیں کہ میرے والد محترم راستے میں کئی جگہوں پر نماز پڑھتے، اور اسی طرح سے ایک درخت آتا، اس کے نیچے یہ نماز پڑھتے اور تھوڑی دیر لیٹ جاتے، اور پھر کہتے کہ میں نے یہ ایسا اس لیے کیا ہے کہ یہاں پر میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے کہ بلا سوچے اور سمجھے نبی کی اتباع کرو، میرے محبوب کی باتوں کو مانو، تبھی تم ایمان والے کہلاؤ گے۔ میرے دوستو، ان کے بارے میں احادیث کی کتابوں کے اندر یہاں تک مذکور ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر ایک جگہ پر بیٹھ کر کے قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تھے۔ تو یہ جب بھی سفر کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں پر رک کر کے اگر ان کو قضائے حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کے قضائے حاجت سے فارغ ہوتے اور کہتے کہ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تھے۔ حضرت نافع کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان دیا اور فرمایا کہ میری مسجد میں ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو عورتوں کے لیے خاص کر دو، کوئی مرد اس دروازے سے نہ آئے نہ جائے نہ داخل ہو، ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا۔ سنیے حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ جب سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان رسول کو سنا فلم يدخل منہ، تو اس سے اس دروازے سے کبھی بھی داخل نہ ہوئے حتیٰ ماتا، یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ اللہ اکبر۔ مرتے دم تک وہ پھر کبھی اپنی زندگی میں اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے جس دروازے سے داخل ہونے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ دیکھیے اسے کہتے ہیں اطاعت، اسے کہتے ہیں اتباع رسول، آج ہمارے اندر ہے۔ میرے دوستو یہ تو ابن عمر کی بات ہے، یہ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، ورنہ دنیا کا ہر صحابی رسول ایسے ہی تھے، سنتے تھے اور فوراً عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز قصر کیا سفر کے دوران، تو ایک آدمی نے اعتراض کیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے شخص سن لے، اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے پاس اس وقت بھیجا تھا جب ہم کچھ نہیں جانتے تھے، لہٰذا اب ہم وہی کرتے ہیں جو ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں، کیا، اس کی ریزن اور اس کا وجہ تلاش نہیں کرتے، جیسا ہم نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے فوراً ہم اسی طرح سے عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سوچنا نہیں ہے، غور و فکر نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کہ اپنا فائدہ دیکھ کر کے پلٹ جانا ہے۔ میرے دوستو جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کا ہر صحابی ایسے ہی تھے کہ حدیث رسول سنتے تھے اور فوراً عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور نصیحت والا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا، ان کا نام خریم بن فاتق اسدی ہے۔ خریم بن فاتق اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ کہا، وہ اس مجلس میں نہیں تھے، صحابہ کی مجلس میں نہیں تھے۔ کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ خریم بن فاتق اسدی بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں۔
کاش کہ وہ دو کام کو چھوڑ دیتے. اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے، بال ان کے بہت لمبے تھے، بہت لمبے، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور ان کا کپڑا تہبند، ذرا غور سے سنیے، ایک نصیحت بھی میں آپ کو دوں گا، اور ان کا تہبند ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا تو بہت اچھے انسان تھے. ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں کہا. بعد میں کسی صحابی رسول نے حضرت خریم بن فاتح اسدی سے کہا کہ اے خریم، معلوم ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ خریم بہت اچھے انسان ہیں، اگر ان کے بال لمبے نہ ہوتے اور ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ ہوتا. اتنا سننا تھا کہ دیکھیے ایمان، آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے. حضرت خریم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر سے ایک چھری لی اور اپنے ہاتھ سے حدیث رسول سنتے ہی، فرمان رسول سنتے ہی اپنے بال کو کان کی لو تک کاٹ لیا اور اپنا جو تہبند ہے وہ ٹخنے سے اوپر کیا آدھی پنڈلی تک کر لیا. اللہ اکبر. سنا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کہا، حجام تک جانے کی دیری نہیں کی، حجام کو تلاشا نہیں، اپنے ہاتھ سے چھری لے کر کے اپنے بال کو کاٹ لیا اور مرتے دم تک پھر انہوں نے اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے نہ کیا. اسے کہتے ایمان، اسے کہتے اطاعت رسول. آج ہم اور آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بولیے اور سوچئے کہ آج ہم کتنی مرتبہ حدیث نہیں سنتی کہ کپڑا ٹخنا سے نیچے لٹکانا حرام ہے، جو لٹکائے گا جہنم کے اندر جائے گا، لٹکانے والے انسان سے اللہ بات نہیں کرے گا، سخت سزا دے گا. سنتے کہ نہیں سنتے؟ لیکن عمل کرتے ہیں. آج ہمارے اندر یہ جذبہ ہے. ہزار بار ہم اور آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں کہ ایسا کرنا حرام ہے، لیکن ہم اور آپ عمل نہیں کرتے. تو بھلا بتلائیے کہ ہمارے اندر ایمان کہاں ہے؟ اس کو کہتے کہ ایمان جیسے ہی سنا اور عمل کر لیا. میرے دوستو، صحابہ کرام تھے ہی ایسے، معمولی باتوں پر عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم اور آپ انتظار کرتے، جمعہ آیا تو دیکھیں گے، اگلے مہینے سے دیکھیں گے، رمضان آیا تو دیکھیں گے، ایسا سنتے ہیں. ذرا اور ایک واقعہ سن لیجیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. یہ بیان ایسا ہے کہ اس سے آپ کا ایمان تازہ ہونا چاہیے اور آپ کے اندر اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. آج ہم جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، حدیث رسول کے خلاف جاتے ہیں. ذرا ایک بات اور ایک عمل تو بھی سن لیجیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. ایک مجلس میں حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فرمان سنایا کہ دیکھو، ذرا غور سے سنیے، کہ دیکھو اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے. کبھی بیوی کو پانی پلایا ہے؟ نہیں پلایا ہے. بیوی کو بولتے گلاس میں پانی لا، لوٹا میں پانی لا. کبھی آپ بیوی کو پانی نہیں پلاتے ہیں. بیوی کی بھی خدمت کیجیے. آج کل لوگ جو ہے اپنی بیوی کی خدمت کرنا عیب سمجھتے ہیں اور غیروں پر جا کر کے نظر ڈالتے رہتے ہیں. اپنی بیوی کی خدمت کیجیے، ثواب کا کام ہے. سنیے حدیث کیا کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو انسان اپنی بیوی کو پانی پلائے گا اس پر اسے اجر دیا جائے گا. حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ فرمان رسول سنا فقمت الیہ، میں مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا، میں فوراً بھاگا اپنے گھر کی طرف. فسقیتها من الماء، تو میں نے انہیں جا کر کے اپنی بیوی کو جا کر کے ایک گلاس پانی پلایا اور پھر اسے یہ حدیث سنائی. اللہ اکبر. دیکھیں اسے کہتے ہیں ایمان. یہ معمولی بات ہے. آج ہم واجبات کے بارے میں حدیث سنتے ہیں، فرائض کے بارے میں حدیث سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں. دیکھیے صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے. صرف یہ فرمان سنا کہ جاؤ اپنے بیوی کو جو پانی پلائے گا وہ ثواب پائے گا. اٹھے گئے اور جا کر کے پانی پلایا. ہم اور آپ تو اس جذبے کا آدھا کیا 10واں حصہ بھی اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں کہ فرمان رسول سنیں گے تو عمل کریں گے. صدیاں گزر گئی ہے، بڈھے ہو گئے ہم اور آپ، لیکن حدیثوں پر عمل نہیں کرتے ہیں. اطاعت رسول آج ہمارے اندر نہیں ہے. ہم اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں. جو ہمارے کو اچھا لگتا ہے وہ دین ہے، جو ہمارے کو اچھا نہیں لگتا وہ دین نہیں ہے. وہ جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے. میرے دوستو، میں کیا بتلاؤں اطاعت رسول کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو اور ایک
واقعہ سنا کر کے آپ کے ایمان کو منور کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، اور کائنات کے رب کی قسم اطاعت رسول کی ایسی نقالی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی پیروی نہ ہی آسمان نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ ہی کبھی زمین نے دیکھا ہوگا۔ کیسے لوگ تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قباء کے قریب ایک باغ، اس باغ کا نام عریس تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، اور اس باغ کے اندر ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کے منڈیر پر، جو چاروں طرف سے باؤنڈریاں ہوتی ہیں نا کنویں کی، اس کنویں کے منڈیر کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے اور اپنا پنڈلی کھول لیا تھا۔ اور میں اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دربان تھا، نگہبان تھا، واچ مین تھا۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اندر آنے کی اجازت دی اور جنت کی بھی بشارت سنائی۔ لمبی حدیث ہے، لیکن جو مجھے بتانے مقصود ہے وہ میں بتلا رہا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ باغ کے اندر گئے اور کنویں کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سیدھے طرف جا کر کے ٹھیک ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ یہ بھی جا کر کے کنویں کے منڈیر کے اوپر بیٹھ گئے اور اپنا پنڈلی کھول لیا اور اپنے پاؤں کو لٹکا دیا۔ اللہ اکبر! یہ نہیں پوچھا، یہ نہیں سوال کیا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے تہبند کو اٹھا کر کے کیوں بیٹھے، آپ نے پنڈلیاں کیوں کھول رکھی ہے، آپ اپنے پاؤں کو لٹکا کر کے کیوں بیٹھے، یہ نہیں پوچھا۔ چاہے تو کھڑے رہ سکتے تھے، انتظار نہیں کیا، جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے ٹھیک ویسے ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور ان کو بھی جنت کی بشارت ملی، اور جا کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں ٹھیک ویسے ہی بیٹھ گئے جیسے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر! اپنے پاؤں کو لٹکا لیا اور اپنے پنڈلی کو بھی کھول لیا۔ اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ دیکھیے، اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، اسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نقل کرنا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، آج ہمارے اندر ایسا ایمان ہے، آج ہم ایسے ہیں۔ آج کل کے لوگ تو کوئی بھی حدیث سنتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ دیکھیں گے مولوی صاحب بہت بول رہا ہے، یہ مولوی صاحب کا کام ہے بولنا۔ میرے دوستو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اگر اطاعت رسول ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم مومن کہلائے جانے کے حقدار نہیں ہیں، ہمارے اندر نفاق ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تو ہمارا دین اور ایمان خطرے کے اندر ہے۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں، اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معاملے میں صرف مرد حضرات ہی آگے آگے نہیں رہتے تھے، خواتین بھی بہت آگے آگے رہا کرتی تھی۔ ہماری آواز کو ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، وہ بھی ذرا کچھ پیغام لیتے جائے آج کے خطبہ جمعہ سے، کہ خواتین بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے میں کچھ پیچھے نہیں رہا کرتی تھی، بلکہ آگے آگے رہا کرتی تھی۔ جیسے مرد صحابی ویسی عورتیں صحابیات تھیں کہ جیسی سنتی فوراً عمل کرنے کے لیے دوڑ پڑتی تھی۔ سنیے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ عورتیں اور مرد حضرات یہ راستوں پر ایک ساتھ گھل مل کر کے چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بیچ راستے میں عورتیں چل رہی ہیں اور مرد بھی ساتھ میں چل رہے ہیں۔ آج کل مرد لوگ بھی ایسے ہیں، جہاں عورتوں کی بھیڑ رہتی ہے وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ آپ گناہ کرتے ہیں، حرام کا کام آپ کرتے ہیں، لہٰذا یہ کام مت کیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہیں پر یہ نصیحت کی کہ اے عورتوں کی جماعت سنو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مردوں کے ساتھ گھس کر کے بیچ راستے پر چلو، تم راستوں کے کناروں پر چلو، تم راستوں کے کناروں پر چلو۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم بیچ راستے میں چلو، تم مردوں کے ساتھ چلو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمان سنایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ نصیحت کی، عورتوں نے یہ فرمان رسول سنا، عورتوں نے اس حدیث کو سنا، اور پھر کیا ہوا؟ راوی حدیث اپنی آنکھوں دیکھ حال کہتے ہیں کہ اے لوگوں سن لو، اپنا ایمان بھی ایسا بناؤ، اے عورتوں کی جماعت سن لو، اپنا ایمان بھی ایسا بناؤ۔ انہوں نے کہا
کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ حدیث سننے کے بعد، یہ فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سننے کے بعد عورتیں راستوں کے کنارے اتنا کنارے چلا کرتی کہ ان کے کپڑے، ان کی چادریں یہ راستوں کے کنارے جو دیواریں ہوتی تھی اس دیواروں میں اٹک جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ راستوں کے کنارے جو گھروں کی دیوار ہوتی ہے نا، تو ایک دم راستے کنارے ایک دم بالکل چپک کر کے چلا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اسے کہتے ہیں اطاعت رسول۔ آج عورتوں کے اندر ایسا جذبہ ہے، عورتوں تو دور کی بات ہے، ہم مردوں کے اندر بھی یہ جذبہ نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے۔ میرے دوستو، آئیے ایک دوسری مثال بھی عورتوں کے تعلق سے سنا دیتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ رحم کرے ان عورتوں پر جو عورتیں پہلے ہجرت کر کے مدینہ آئی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت نازل کی کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کی پردہ کی آیت اللہ نے نازل کی کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سینے کے اوپر دوپٹہ ڈال لیں، اپنے سینوں کو چھپا لیں۔ اللہ نے وہی نازل کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جیسی اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا، فوراً سنتے ہی عورتوں نے یہ کام کیا، مدینہ کی عورتوں نے یہ کام کیا کہ اپنے تہبند کو اور اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر کے اس کی اوڑھنی بنا لی۔ اللہ اکبر۔ ان کے پاس کپڑوں کی تنگی تھی، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، زیادہ کپڑے نہیں تھے، لیکن جیسے ہی فرمان خدا سنا کہ اپنے سینوں کے اوپر کپڑے ڈال لے، اپنے سر کو چھپائے، جیسے ہی فرمان رسول سنا، جیسے ہی فرمان خدا کو سنا، اپنے تہبند کو پھاڑ کر کے دوپٹہ بنا لیا، اپنے اثار کو پھاڑ کر کے دوپٹہ بنا لیا اور پھر اس کو اوڑھ لیا۔ آج عورتوں کے پاس ہزاروں کپڑے ہوتے ہیں، آج عورتوں کے پاس تو اتنے کپڑے ہوتے ہیں کہ صندوق بھرا پڑا ہوتا ہے، ان کے کپڑے صندوق کے اندر سڑ رہے ہوتے، لیکن پھر بھی عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں۔ عورتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتی ہیں، اور عورتیں زیادہ تر رسم و رواج پر چلا کرتی ہیں، دین پر نہیں چلا کرتی ہیں۔ عورتوں کو ان عورتوں سے سیکھنی چاہیے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم اور آپ بھی سیکھیے، ہر جمعہ ہم اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو سنتے ہیں، فرمانے خدا کو سنتے ہیں، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ نہیں پیدا ہوتا۔ آج ہمارے اندر یہ کیفیت نہیں ہے۔ سب سے آخری بات سن لیجئے اور ایک پیغام بھی لے کر کے جائیے کہ فیصلہ کر لیجئے کہ کیا ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے۔ ایسے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، اتار کر کے پھینک دیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی انسان اپنے جسم پر اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کا ایک چنگاری یا آگ کو اٹھا لیے پھرتا ہے؟ یہ تو جہنم کی آگ کا ایک حصہ، ایک چنگاری ہے، اور تم لوگ اسے اٹھا لیے پھرتے ہو۔ اتنا کہہ کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ کرام نے اس صحابی رسول سے کہا کہ خذ خاتمک انتفع بہ، کہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لو، اس سے فائدہ اٹھا لو، بیچ لو، اس کا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، اس کا مرد کے لیے پہننا حرام ہے، لیکن دوسرے فائدہ تم اٹھا سکتے ہو۔ ایسا صحابہ کرام نے مشورہ دیا۔ غلط مشورہ تھا کیا؟ بولیے بھائی، غلط مشورہ تھا؟ نہیں تھا، لیکن سنیے، اس صحابی رسول نے کہا کہ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہیں، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کی قسم میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، جبکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، ایک جائز چیز کے بارے میں صحابہ رسول سے کہا گیا کہ کر لو، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا تھا۔ آج ہم حرام چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج بہت سارے مرد حضرات کیا کرتے ہیں؟ سونے کی انگوٹھی پہنتے ہیں، بہت سارے مرد حضرات جو ہے سونے کی چین پہنتے ہیں، چاندی اور سونے کا گلے میں ہاتھ ڈال لیتے۔ کیا بھائی آپ یہ سونے کی انگوٹھی پہن لیے تو کیا بولتے؟ مولانا کیا کروں، میری شادی ہوئی، میری ساس نے گفٹ کیا ہے، میرے سسرال سے یہ گفٹ ملا ہے، اگر نہیں پہنوں گا تو میرے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ایسے انسان کی عقل پر تعجب ہے، اللہ ایسے انسان سے ناراض ہے، اس کی فکر نہیں ہے، لیکن سسرال والوں کی ناراضگی کی فکر ہے۔
کتنی مرتبہ یہ حدیث نہیں سنے ہوں گے لوگ کہ سونے کی انگوٹھی، سونے کی کوئی بھی چیز مرد کے لیے حرام ہے، کوئی مانتا ہے؟ تو ایسے لوگ مومن ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ سیکھیے کہ اتنی قیمتی چیز کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھینک دیا، نہیں اٹھایا۔ آج ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، ہم اور آپ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایمان کی پہچان اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جیسی حدیث رسول کو سنتے ہیں، فرمان رسول کو سنتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو سنتے ہیں، اسی طرح سے فوراً من وعن عمل کر لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسی لوگوں کو کامیاب کہا ہے، تو عمل کریں گے؟ بولیے بھائی، جیسے ہی حدیث سنیں گے ویسے عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں پر چلنے والا اور اسے من وعن تسلیم کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔